خداوند یسوع المسیح کے عظیم قادر جلالی مقدس اور پاک نام میں تمام ویورز کو سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہوشنا پریئر سنٹر کے وساطت سے جتنے بھی خداوند کے پاک کلام کے اور کرسمس سیزن کے خاص طور پر پیغامات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، میں پر امید ہوں کہ آپ سب خوشی اور شادمانی میں ہوں گے اور ریگولرلی اس کو واچ کر رہے ہوں گے۔ خدا آپ کو بلیس کرے، برکت دے، کیونکہ یہ جو ایام ہیں پورے سال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کرسمس سیزن جو ہوتا ہے، پورا دسمبر کا مہینہ خدا کے لوگ اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، عبادات کی جاتی ہیں، اور مختلف ہم دیکھتے ہیں چرچز کے اندر ہر چرچ جو ہے وہ خدا کی حضوری سے اور خدا کے جلال سے گونج اٹھتا ہے۔ کیونکہ اس دنیا میں ایک بہت بڑا کام ہوا، اور وہ اس طرح سے ہے کہ دنیا کا نجات دینے والا، جب انسان گناہ میں پھنس چکا تھا، گناہ کی دلدل میں جا چکا تھا، تو خدا نے کیا کیا؟ ہم پر محبت کا اظہار کیا، اور خدا نے اپنے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کو بھیج کر ہماری نجات کا منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ سو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور اسی جو کرسمس سیزن کے حوالے سے پیغامات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر آپ جب واچ کرتے ہیں، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اسی سیریز کا ایک اور میسج میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس پیغام کو ضرور سنیے گا، کیونکہ یہ ایک خاص اور اسپیشل پیغام ہے، اور اس کے وسیلہ سے میں خداوند میں پر امید ہوں کہ آپ جو ہے وہ برکت پائیں گے۔ سو میں آپ کے لیے کلام مقدس میں سے جو حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، تلاوت کرنا چاہتا ہوں، وہ لوکا 2 باب اس کی آیت نمبر 13 اور 14 ہے۔ خدا کے مقدس پاک کلام اس طرح سے لکھا ہے، اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ خدا کے مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے اور قبول کیے جانے پہ خدا کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ حمد کا گیت ہے جو آسمان سے خدا کے فرشتگان جو ہے وہ گاتے ہوئے زمین پر جو ہے وہ آئے، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک زبردست گیت جو ہے وہ گایا، جو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ اس طرح سے تھا کہ جب خداوند کا فرشتہ جو چرواہے تھے، گڈریے تھے، وہ اپنے اپنے گلا کی اور جو ان کی بھیڑیں تھی، جو ان کے برے تھے، نگہبانی کر رہے تھے، رکھوالی کر رہے تھے، اور جب وہ ہم دیکھتے ہیں ان کو واچ کر رہے تھے کہ خداوند کا فرشتہ ان گڈریوں کے اوپر، ان چرواہوں کے اوپر جو ظاہر ہوا، اور جب ان پر نور پڑا اور روشنی ہو گئی، اور وہ اس تاریکی میں جب بہت زیادہ روشنی اور نور کی وجہ سے گھبرا گئے، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، اور خدا کے فرشتہ نے ان کو پیغام دیا، مت ڈرو، مت گھبراؤ اور پریشان مت ہو، کیونکہ تمہارے لیے ایک بڑی خوشی کی خبر ہے کہ آج داؤد کے شہر بیت الحم میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ سو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ چرواہوں کو خبر دی گئی کہ ایک اچھا چرواہا دنیا میں تشریف لے آیا ہے، جو اپنی بھیڑوں کے لیے کیا کرے گا؟ جان دے دے گا۔ سو اچھے چرواہے کی خبر سب سے پہلے چرواہوں کو دی گئی، جو کہ کیا تھے؟ اس معاشرے کے اندر عام لوگ تھے، معمولی لوگ سمجھے جاتے تھے، کیونکہ جو بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگ ہیں ان کو لوگ اجڑ اور جاہل سمجھتے ہیں، گناہ گار سمجھتے ہیں، وہ کمزور معاشرے کے کمزور طبقہ ہوتا ہے۔ لیکن خدا کمزوروں کو جو ہے وہ خوشخبری سنا رہا ہے۔ آج خدا غریبوں کو خوشخبری سنا رہا ہے اس فرشتے کے ذریعے سے، ان کے اوپر بڑا نور چمکا ہے، اور جیسے ہی فرشتے نے یہ پیغام دیا، اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ عالم سے خدا کے فرشتے زمین پر آئے، اور انہوں نے کیا کی کہ خدا ان کی تعریف ہو۔
ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی زندگی میں جو ہے وہ کوئی بڑا کام ہوتا ہے، زمین کے اوپر ہم نے دیکھا کہ جب بھی کسی زندگی میں کوئی بڑا کام ہوتا ہے وہ خدا کی تعریف کرتے ہیں، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ جب خدا کے فرشتے گا رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑا کام ہونے جا رہا ہے، کوئی بڑا کام ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا بڑا کام ہے جو خدا نے کیا، اور عالم بالا سے خدا کے فرشتے جو ہیں وہ گاتے ہوئے آئے ہیں۔ سب سے پہلے کہ عالم بالا سے کیا مراد ہے؟ بائبل مقدس میں ہمیں بے شمار جو ہے وہ حوالے ملتے ہیں کہ عالم بالا سے کیا مراد ہے، کیونکہ عالم بالا سے مراد آسمان ہے جہاں پہ ہمارا خدا تخت نشین ہے۔ جب ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں ایوب 16 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، اب بھی دیکھ میرا گواہ آسمان پر ہے اور میرا ضامن عالم بالا پر۔ زبور 113 کی 5 آیت میں لکھا ہے، خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے جو عالم بالا پر تخت نشین ہے۔ اور ہماری دعائیں کہاں سنی جاتی ہیں؟ یسایہ 58 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ ہماری دعائیں بھی عالم بالا پر سنی جاتی ہیں جو فرشتے عالم بالا سے آئے۔ پھر میں آپ کو مزید بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں قوت کا لباس کہاں سے ملتا ہے۔ لوکا 24 باب 19 آیت میں لکھا ہے، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہنا۔ ہمیں قوت اور طاقت بھی عالم بالا سے ہی ملتی ہے، اور ہمارا سورس آف پاور جو ہے وہ عالم بالا ہے جہاں پہ ہمارا خدا ہے۔ پھر کلسیوں 3 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، عالم بالا کے چیزوں کے خیال میں رہو نہ کہ زمین کی چیزوں کے۔ عالم بالا ہماری قوت اور ہماری طاقت ہے۔ پھر اب ہمارا یسوع مسیح کہاں ہے؟ عبرانیوں 1 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، وہ عالم وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے، وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ ہمارا خدا یسوع مسیح بھی اپنے اس مشن کو، نجات کے مشن کو مکمل کرنے کے بعد عالم بالا پر ہیں۔ وہی عالم بالا سے خدا کے فرشتے خدا کی تمجید کرتے ہوئے جو ہے وہ آئے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں خدا کی تمجید کب کی جاتی ہے۔ بائبل مقدس اس باتوں سے بھری پڑی ہے کہ خدا نے جب بھی کسی کی زندگی میں کوئی بڑا کام کیا اور وہ خدا کے گیت گاتے ہیں، خدا کی تمجید کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کو غلامی سے نکالا، اور جب وہ ایک بہت بڑی مشکل میں تھے، پیچھے جو ہے وہ دشمن جو ہے وہ آ رہا تھا، آگے سمندر تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہلاک ہوئے جا رہے ہیں، اور خدا نے ان کے لیے سمندر سے رستہ نکالا۔ وہ خشکی جو ہے وہ انہوں نے نکل گئے اور سمندر کے پار چلے گئے، اور جب وہ کیا ہوئے کہ پار چلے گئے، ان کا دشمن جو ان کو ہلاک کرنے آیا تھا، جو ان کو دوبارہ غلام بنانے آیا تھا، ان کو پکڑنے جا رہا تھا، اور وہ ان کے پیچھے پیچھے گیا۔ بنی اسرائیل تو پار گزر چکے تھے، لیکن جیسے ہی وہ دشمن فرعون اور اس کے سارے رتھ اور اس کی ساری فوج جو ہے وہ سنٹر میں آئی، اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ اور جب بنی اسرائیل نے ان کو وہاں ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو وہ خدا پر اور موسیٰ پر ایمان لائے، اور موسیٰ نے بڑی خوشی کے ساتھ گیت گایا اور خدا کی تمجید کی۔ پھر حنا کی دعا کو خدا نے قبول کیا، بے اولاد تھی، خدا نے اسے بیٹا دیا، اور اس نے خدا کی حضوری میں گیت گا کر خدا کی تمجید کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی خدا کوئی بڑا کارنامہ کرتا ہے، خدا کی تمجید ہوتی ہے۔ بائبل مقدس کے نئے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی کو شفا ہوتی، فالج کا جھگڑا جب وہ آزاد ہوتا، خدا کی تمجید ہوتی تھی، لوگ تعجب کرتے تھے اور خدا کی تمجید کرتے تھے۔ جب بھی یسوع مسیح نے بہت سے معجزات کیے، اندھے کی آنکھیں ٹھیک ہوئی اور وہ خدا کی تمجید کرنے لگا۔ یعنی جن کی زندگیوں میں کوئی بڑا کام ہوتا ہے وہ خدا کی تمجید کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا نے ایک بڑا کام کیا ہے، وہ نجات کا کام ہے، اور فرشتے جو ہیں
وہ خدا کی تمجید کر رہے ہیں، کیونکہ آگے لکھا ہے کہ ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح، کیونکہ آدم کے گناہ کی وجہ سے خدا اور انسان میں دیوار آ چکی تھی، جدائی کی دیوار جو ہے وہ قائم ہو چکی تھی اور وہ اس سے جدا تھے۔ ملاپ مشکل تھا کیونکہ آدمیوں کی وجہ سے، آدم کے گناہ کی وجہ سے انسان خدا سے دور چلا گیا تھا، اس کی رحمت سے محروم ہو چکا تھا۔ آدم کو باغ عدن سے نکلنا پڑا تھا، وہ خدا کی حضوری میں رہتا تھا اور اس کو خدا کی حضوری سے کیا ہوا؟ نکلنا پڑا۔ اب دوبارہ سے خدا کی حضوری میں آنے کے لیے، دوبارہ بحالی کے لیے ضروری تھا کہ قربانی جو ہے وہ دی جائے۔ خدا نے اپنے بیٹے کو پیش کیا اور خدا کے فرشتے اس بڑے کام کے لیے جو ہے وہ خدا کی تمجید کرتے ہیں، کیونکہ خدا ان آدمیوں سے راضی کن سے ہے؟ جو خدا پر ایمان لاتے ہیں، جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان سے خدا راضی ہے۔ اور دیکھا ہے کلام مقدس میں بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ جو لوگ خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ راضی ان سے ہوا ہے اور ان کے ساتھ وہ صلح کا اعلان کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں فرشتوں نے یہ گیت گایا اور پھر گانے کے بعد وہ آسمان پر واپس چلے گئے، اور پھر چرواہوں نے وہاں آ کر یسوع مسیح کو دیکھا اور سجدہ کیا اور خداوند کی تمجید کی۔ یہاں پر چرواہوں نے بھی خداوند کی تمجید کی، شکر گزاری کی اور حمد کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ میرے عزیزو، آج ہم سب کے لیے خدا کا نور یسوع مسیح جو ہے وہ اس دنیا میں آ چکا ہے۔ ہمیں اس نور کو اپنے دلوں میں لینا ہے، اپنی زندگیوں کو اس نور سے منور کرنا ہے، روشن کرنا ہے۔ خدا نے تو وہ بڑا کام کر دیا ہے، ہم نے خدا کی تمجید کرنی ہے، شکر گزاری کرنی ہے اس کی نجات کے لیے، اس کے بیٹے کے لیے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے اپنے پیارے بیٹے کو بھیج دیا تاکہ ہم اس پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکیں، اور وہ ہمیں یہ زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن جو یسوع زندگی دیتا ہے وہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی ایٹرنل لائف کو اس دنیا میں لے کر آئے ہیں۔ اس زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں دکھوں کا، پریشانیوں کا، بیماریوں کا، بے اولادی کا، کاروبار کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جو ہمیشہ کی زندگی یسوع دینے والا ہے وہ اس زندگی میں نہ دکھ ہے، نہ پریشانی ہے، نہ رونا ہے، نہ ماتم ہے، بلکہ خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ وہاں خدا کی حضوری ہوگی، جس طرح آدم کی زندگی میں جب تک گناہ نہیں تھا وہ خدا کی حضوری میں رہتا تھا، پھر خدا یسوع مسیح ہمارے سب آنسوؤں کو پونچھ دے گا اور ہم اس کی حضوری میں رہیں گے، وہاں رونا دھونا نہیں گا۔ اور ہمیں ضرور ہے کہ اس نجات دہندہ کو اپنی زندگی میں لیں اور اس نور کو جو چمکا تھا اپنی زندگی سے اس کو چمکائیں اور روشنی میں چلیں۔ خدا آپ سب کو بلیس کرے، برکت دے، آمین۔ Thanks for watching. Subscribe to the channel and hit the bell icon. Hosanna Prayer Center.